یہ 10 چیزیں ہیں. ان 10 چیزوں میں صفت جو ہوتی ہے نا، صفت یہ موصوف کے تابع ہوتی ہے. اب دوبارہ سمجھ لو، موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، نمبر 1. نمبر 2، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. نمبر 3، موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ. نمبر 4، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. نمبر 5، موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد. نمبر کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے نا، نمبر 5 ہو گیا. نمبر 5 6، میں تسنیہ. نمبر 6 موصوف اگر تسنیہ ہے تو صفت بھی تسنیہ. نمبر 7، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع. 7 ہی ہو گئے. اب نمبر 8، موصوف پر اگر پیش ہے یا 2 پیش ہے تو صفت پر بھی 2 پیش. نمبر 9، موصوف پر 2 زبر ہے تو صفت پر بھی 2 زبر. اور نمبر 10، موصوف پر 2 زیر ہے تو صفت پر بھی 2 زیر. 10 چیزوں میں. اب دیکھو، اب یہ چیز، اب یہ علامت آپ کو پتا ہے نا، تو آپ اپنے آپ پہچان لو گی کون تو موصوف صفت ہے اور کون مضاف مضاف الیہ ہے. اس لیے کہ اگر موصوف اور صفت یہ 10 چیزوں میں سیم ہے تو آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ موصوف صفت ہے. اور اگر موصوف، جیسے موصوف تو مذکر ہے اور صفت مؤنث ہے، مطلب ایسا ہوا ہے کہ ایک پہلا والا لفظ تو مذکر ہے اور دوسرا والا لفظ مؤنث ہے، تو کیا ہوں گے پھر؟ وہ موصوف صفت ہوں گے یا مضاف مضاف الیہ ہوں گے؟ مضاف مضاف الیہ. ہاں دیکھو، اب مسجد مدرستن، دیکھو مسجد تو مذکر ہے اور مدرستن مؤنث ہے، تو اب یہ موصوف صفت ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، یہ مضاف مضاف الیہ ہوں گے. نہیں ہو سکتے، کیونکہ مطابقت ہے ہی نہیں. موصوف ہاں. صفت تو جب ہوتے جب دونوں مذکر ہوتے یا دونوں مؤنث ہوتے. تو اس سے کیا ہے، اب آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ اس میں وہ شک اور شبہ ہوتا ہے کہ کون موصوف صفت ہے کون مضاف مضاف الیہ ہے. تو اب عربی میں کہیں بھی آپ کے سامنے 2 لفظ آئیں گے، 2 ناؤن آئیں گے نا آپ کے سامنے، امام تو صاحب ان تھوڑی پر سی مثال دے کے بتاؤں. جی جی. مثال دے کے مطلب کس کی؟ جیسے ابھی موصوف ابھی صفت آپ کی. نے ابھی بتایا کہ نا ایک پہ زبر آتا ہے ایک پہ زیر آتا ہے. اب جیسے ہاں کتابوں نے تو اپن اس کا تو پتہ چل گیا کہ ایک تو جیسے نکیرہ اور معرفہ کا سمجھ میں ایسے تو سمجھ میں تو آ گیا، مطلب تھوڑی سی اس کے اندر مثال دے دو کوئی نہ کوئی شبد کی دیکھو لے کے جیسے. دیکھو سمجھو، ایک ہے جی کتاب، تو کتاب کو ہم بولیں گے کتابن، لیکن ہم کو بولنا ہے اچھی کتاب، تو اب ہم کیا بولیں گے؟ کتابن حسن. کتابن حسن. اب دیکھو پوری 10 چیزوں میں اس میں مطابقت پائی جائے گی. دیکھو کتابن پر 2 پیش ہے تو حسن پر بھی 2 پیش ہے. کتابن مذکر ہے تو حسن بھی مذکر ہے. کتابن واحد ہے تو حسن بھی واحد ہے. کتاب نکیرہ ہے تو حسن بھی نکیرہ ہے. سیم یہ 4-5 چیزوں میں مطابقت ہوگی اس میں، تو یہ موصوف صفت ہے. لیکن اب میں نے بول دیا آپ کو، دیکھو اب میں بول رہا ہوں دوبارہ، کتابو حسنتن، کتابو حسنتن. اب یہ بتا موصوف صفت ہے کہ یہ مضاف مضاف الیہ؟ مضاف مضاف الیہ. یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. کیوں کہ اب موصوف صفت تو ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کتاب تو مذکر ہے اور میں نے بولا دوسرا لفظ حسنتن، تو یہ مضاف موصوف صفت نہیں ہو سکتے. کیوں؟ دوسری وجہ دیکھو، میں نے کتاب پر بولا ہے پیش کتابو، اور حسنتن پہ لگایا میں نے 2 زیر، تو موصوف صفت ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک مذکر ہے دوسرا مؤنث ہے، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ کریں گے ہم حسنا کی کتاب، حسنا کوئی عورت کا نام ہے، تو کتاب حسنتن یعنی حسنا کی کتاب. اور پہلے کیا تھا؟ کتاب حسن، اچھی کتاب. اب ترجمہ میں فرق ہے. دیکھو ایک چیز دیکھ لو، موصوف صفت کے ترجمے میں کا کے کی نہیں آئے گا بیچ میں، بس وہ سیدھا سمپل ہوئیں گے، کتاب حسن اچھی کتاب. اور ترجمہ ہم کیسے کریں گے موصوف صفت میں؟ پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے اور بعد میں موصوف کا کریں گے. یعنی عربی میں جو لفظ پہلے آئے گا نا اس کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، اور جو لفظ عربی میں لاسٹ میں آئے گا اس کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے. اب دیکھو کتاب حسن اچھی کتاب، یا آپ دیکھو قلم جدید، جدید بولتے ہیں نئے کو، قلم جدید. ابھی بتا موصوف صفت ہے کیا ہے؟ موصوف صفت ہے. موصوف صفت ہے. اب ترجمہ کریں گے نیا پین. تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری مثالیں آپ اپنے طور پر اپنے حساب سے بنا لو. آگے امیر صاحب سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ جی امام صاحب ایسے ہے کہ مطلب موجود اور صفت کے اندر ہے نا، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا ہے. ہاں کوئی بات نہیں. جیسے موصوف صفت میں مطلب یا تو دونوں پر
پیش ہوئے گا، یہ سمجھو، یا دونوں مذکر ہوئیں گے جی یا دونوں دونوں مؤنث ہوئیں گے. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مذکر اور ایک مؤنث دونوں چیز نہیں ہو سکتی اس میں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہاں اگر ہے نہیں تو ہو پھر سکتا. موصوف صفت ہو ہی نہیں سکتے وہ پھر وہ ہو جائے گی، کیا بولتے ہیں اس وہ کو، مضاف ہو جائیں گے پھر وہ. ہاں مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا. ہاں جی تو یہ چیزیں ہیں. اور ترجمے میں بھی پھر ہم اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. اگر موصوف صفت ہے تو ترجمہ ہم بیچ میں کاکے کی نہیں لگائیں گے، اور اگر مضاف الیہ ہے تو بیچ میں کاکے کی ہم کو لگانا پڑے گا. تو یہ ہو گیا موصوف صفت کا فرق، آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور مضاف الیہ کا فرق سمجھ میں آ گیا. کس پر زبر آئے گا، کس پر زیر آئے گا، وہ بھی آپ کی ساری چیزیں تقریباً سمجھ میں آ گئی.